اب آئیے امام حسن علیہ السلام کو کس نے زہر دلوا کے شہید کروایا؟ اس پر میں ایک دو نہیں اہل سنت کی 8 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بات ختم ہو گئی. پھر بھی اگر کوئی کہے معاویہ ہمارا ماما تو تمہیں تمہارا ماما مبارک ہو. کم سے کم امام حسن کی محبت کے دعوے چھوڑ دینا تم لوگ. کم سے کم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا بند کر دینا اگر معاویہ کی طرفداری میں تمہاری زبان چل پڑتی ہے. 8 کتابیں اہل سنت کی، 8 کتابیں جس میں یہ ثابت ہے کہ معاویہ نے ہی امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کروایا. اب آئیے میں 8 کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں لے رہا ہوں. پہلی کتاب کوكب الدری فی فضائل علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 569 569. دوسری کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، صفحہ نمبر 190. تیسری کتاب تاریخ ابو الفدا، صفحہ نمبر 164. چوتھی کتاب تاریخ مسعودی، جلد 1 حصہ 2، صفحہ نمبر 363. پانچویں کتاب میرۃ الاسرار، صفحہ نمبر 199. چھٹی کتاب سیر الاولیاء، صفحہ نمبر 50. ساتویں کتاب شواہد النبوہ، صفحہ نمبر 303. اور 8ویں کتاب تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 242 اور 243. یہ 8 کتابیں، اور میں کوشش کروں گا کہ 8 میں جو لکھا ہے میں من و ان وہ لفظ پڑھوں. پہلی کتاب کوكب الدری کے اندر کے نیز حکیم ثنائی علیہ الرحمٰن کتاب مذکور میں امیر المؤمنین حسن، اس میں رضی اللہ لکھا ہے، میں علیہ السلام پڑھ رہا ہوں. علیہ السلام کی شہادت کے سبب کو نظم فرمایا، سبب کو بھی نظم فرمایا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ کے مبالغہ و تاکید سے، افسانے سے، معاویہ کے افسانے سے جودہ بنت اسعس نے، جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، زہر دیا کہ آپ کا جگر مبارک، اللہ اکبر، آپ کا جگر مبارک 170 سے زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل گیا. اللہ اکبر، کلیجہ زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکل گیا آپ کا کلیجہ مبارک. اس حد تک اہل بیت پہ ظلم. اب بھی کوئی کہے معاویہ رضی اللہ، اس کی عقل کا تو وہ علاج کرے، علاج نہیں کر سکتا، وہ اپنی عقل کا ماتم کرے. جو اہل بیت کے دشمنوں کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، پھر یزید کو رضی اللہ کہہ دو، کیا جاتا ہے تمہارے باپ کا؟ کہہ دو رضی اللہ یزید کو، کون سا فرق پڑ جائے گا؟ جب مولا علی کا قاتل تم رضی اللہ کہتے ہو، اسے مولا علی سے جنگ کرنے والے کو رضی اللہ کہتے ہو، امام حسن علیہ السلام کے قاتل کو رضی اللہ کہتے ہو، پھر امام حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہنے میں موت کیوں آتی؟ اسے بھی کہو، کیا جائے گا تمہارے باپ کا؟ لہٰذا یا تم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو یا اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری کرنا چھوڑ دو. یہ تھی کوكب الدری. اب آئیے دوسری کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ، اس کے صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے کہ کتاب رفیع الحجاب عن فضل الخطاب میں لکھا ہے کہ ترجیح اس قول کو ہے کہ امام حسن کو زہر معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اسعس نے دیا. چنانچہ اب اور کتابیں کی اس کے اندر حوالے ہیں کہ استیعاب میں ہیں کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا اور یہ معاویہ کے حکم کے مطابق دیا. آگے اور کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مسعودی، تاریخ مسعودی، جو میں حوالہ انشاءاللہ آگے پیش کروں گا، تاریخ مسعودی مروج الضب میں لکھتے ہیں کہ قتادہ کا قول ہے کہ امام حسن کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا اور یہ معاویہ کا حکم تھا. آگے ایک اور کتاب کا حوالہ کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دلوایا، ایک مرتبہ نہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کو 9 مرتبہ سے زیادہ زہر دیا گیا، 9 مرتبہ سے زیادہ. یہ میں نے صرف اندازہ کہا ہے کیونکہ روایتیں الگ الگ ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کئی مرتبہ معاویہ نے زہر دلوایا. اور ابو العزا لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے. اللہ اکبر کبیرہ. جس
سبت رسول کی شہادت کی خبر فرشتوں نے جب رسول خدا کو دی، شہادت سے پہلے رسول خدا کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ جن نواسوں کی شہادت کی خبر سن کے رسول اللہ اشکبار ہو جایا کرتے تھے شہادت سے پہلے، انہی نواسوں کی شہادت کی خبر سن کر معاویہ خوشی کے سجدے کر رہا ہے۔ کیا اب بھی کچھ کہنے اور سننے کو باقی رہ گیا؟ ہم بار بار کہتے ہیں ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس پہ بے شمار لعنت کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے اسی کتاب کے اندر خلافت راشدہ اور امام حسن اور خلافت راشدہ کے اندر کہ معاویہ بعد وفات امام حسن علیہ السلام کے اظہار مسرت کر کے یہ بھی کہتا تھا، اللہ اکبر، امام حسن کی شہادت کے بعد یعنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا معاویہ، اور اظہار کرتے کرتے اس کی زبان سے یہ الفاظ تھے نعوذ باللہ کہ حسن ایک آگ کا انگارہ تھے جن کو اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث آپ کو صحیح سند سے مل جائے گی۔ تو تذکرۃ الخواص میں اور سعادت الکونین میں بھی معاویہ کا ذکر، معاویہ کا زہر دلوانا موجود ہے۔ نیز تذکرۃ الخواص میں ہے کہ شیبی عامر بن شراحیل کا قول ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا، یزید کی طرف اس امر کو صدی کی منسوب کر دیا، یعنی کہ کچھ وقت کے بعد اس کام کو یزید کی طرف منسوب کر دیا کہ یزید کو خلیفہ بننا تھا، لہٰذا اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بہانہ بنا کر کہ یزید کا نام آگے کر دو، پیچھے سے معاویہ کو چھڑوا لو۔ یہ دوسری کتاب۔ تیسری کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، لکھا ہوا ہے کہ اور باعث وفات یعنی کہ سبب یہ کہ جناب امام حسن علیہ السلام کا وہ زہر تھا جو پلایا تھا ان کی بیوی جودہ بنت اسعس نے، اور کہتے ہیں کہ یہ حرکت بے جان اس نے بس سبب اغوا معاویہ کے کی تھی کہ معاویہ کے بہکانے سے جودہ بنت اسعس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ یہ تیسری کتاب۔ چوتھی کتاب تاریخ مسعودی، بیان کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ان کی بیوی جودہ بنت اسعس بن قیس کندی نے زہر دیا تھا، اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ اسے 1,00,000 درہم دینے کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دے گا۔ جب جودہ نے معاویہ کے حسب منشا جناب حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مار ڈالا، نعوذ باللہ شہید کر ڈالا، اس میں جو لفظ ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو معاویہ نے اسے حسب وعدہ 1,00,000 درہم تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہلوایا کہ ہمیں یزید کی زندگی عزیز ہے، اگر اس کے ساتھ تیری شادی کر دی گئی تو تیرے ہاتھوں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، یعنی تو دولت اور حکمرانی کے لیے سبت رسول کو اگر شہید کروا سکتی ہے، زہر دے سکتی ہے، تو میرا بیٹا تو پھر پلیت ہے، تو اسے بھی مار دے گی۔ تو یہ تھی تاریخ مسعودی۔ اب آئیے چوتھی کتاب میرۃ الاسرار، لکھا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہے گا، یہ صلح سے پہلے کی بات ہے، تو آپ نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت اس کے حوالے کر دی اور خود مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو کر مشغول بحق ہو گئے۔ تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے کہ اس سے بھی معاویہ کے دل کی تسکین نہ ہوئی، اسے ٹھنڈک نہ ہوئی، خلاف حکومت سونپ دینے کے بعد بھی معاویہ کو ٹھنڈک نہ ہوئی، ملعون کو۔ پھر اس نے کیا ہوا، امام حسن کی جان کے پیچھے پڑ گیا معاویہ، آخر کار اس نے جودہ بنت اسعس زوجہ امام حسن کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کر لیا، اور اس ناقص العقل نے یعنی ادھوری عقل، آدھی عقل نے اور ناقص الدین نے آپ کو زہر دے دی۔ کس نے؟ جودہ نے۔ کس کے کہنے پر؟ معاویہ کے کہنے پر۔ اب آئیے اگلی کتاب سیر الاولیاء، اس کے صفحہ نمبر 50 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اسعس کندی نے
بر انگیختہ کرنے اور ابھارنے اکسانے سے جناب امیر المؤمنین امام حسن کو جس طرح ممکن ہوا زہر دے دیا۔ چنانچہ آپ اسی زہر کی وجہ سے ربیع الاول 47 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ الگ الگ کتابوں کے اندر روایتیں الگ الگ ہیں آپ کی شہادت کی۔ فی الحال یہاں پہ جو موضوع ہے، جو بات ثابت کرنا، وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر معاویہ کے کہنے پہ دیا گیا۔ اب آئیے اگلی کتاب شواہد النبوہ، بڑا نام ہے جناب کا علامہ عبد الرحمن جامی، شاعر رسول ہیں اہل سنت کے یہاں، ان کا بہت قدیم نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی۔ آپ کا ایک کلام ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، کہ اے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر جا اور میرے گناہگار ناچیز کا حال سنا۔ اتنے درد بھرے کلام رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے لکھے، جو قصیدے، جو نعتیں لکھی ہیں، آج پوری دنیا ان کے کلام کی دیوانی ہے۔ یہ اپنی کتاب شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ مشہور ہے، یہ بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر معاویہ کے کہنے پر دیا گیا، اور یہ شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معاویہ کے کہنے پر آپ کی بیوی جودہ نے زہر دی تھی۔ آپ کی وفات ربیع الاول کے اوائل میں سن ہجری 50 میں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مولانا عبد الرحمن جامی ہیں اور آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تھی شواہد النبوہ، اور یہ آخری کتاب، 8ویں کتاب تذکرۃ الخواص، اس کے صفحہ نمبر 242 اور 43 پر لکھا ہے سبب شہادت۔ مورخین کہتے ہیں کہ جن میں سے عبد البر بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اسس بن قیس کندی نے زہر دیا تھا، اور شیبی کہتا ہے کہ معاویہ نے جودہ سے مکاری کی اور اس سے کہا کہ امام حسن کو زہر دے دو، اور جس کے عوض میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور 1,00,000 درہم بھی تجھے دوں گا۔ جو تاریخ مسعودی کے اندر روایت ہے وہی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور خلافت امام حسن اور خلافت راشدہ کے اندر بھی یہی ہے۔ جب امام حسن شہید ہو گئے تو جودہ نے معاویہ کی طرف پیغام بھیجا اور وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا، تو معاویہ نے رقم تو اسے بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ میں یزید سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زندگی چاہتا ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یزید سے تیری شادی کر دیتا، اگر میں یزید سے محبت نہ کرتا ہوتا تو میں یزید سے تیری شادی کر دیتا۔ معاویہ تو خود قبول کر رہا ہے، یزید سے محبت تھی اس لیے جان بچا لی، امام حسن سے بغض تھا اس لیے جان لے لی۔ ثابت ہو گیا، اپنی زبان سے یہ بک رہا ہے، قبول کر رہا ہے، مگر پھر بھی خدا جانتا ہے کہ اہل سنت کی آنکھوں پہ کون سے پردے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ حقانیت نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب آگے دیکھیے الفاظ کون سے۔ شیبی کہتا ہے کہ اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ امام حسن اپنی شہادت کے وقت فرماتے تھے اور آپ کو وہ معلوم ہو چکا تھا کہ معاویہ نے کہا تھا کہ معاویہ کا بھیجا ہوا زہر اپنا کام کر چکا ہے۔ امام حسن کو پتا تھا کہ معاویہ نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ معاویہ نے آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا، کیونکہ امام حسن اور ان کے بھائی حسین شام میں معاویہ کے پاس گئے تھے۔ اب بھی کچھ باقی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو شہید کروانے والا اب بھی رضی اللہ۔ 8 کتاب کے میں حوالے میں اب تک اہل سنت کی کئی کتابوں کے حوالے دے چکا میں، معاویہ کی حرکتوں پر، کرتوتوں پر، مگر خدا جانتا ہے کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ اہل بیت کو چھوڑ کر اور اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری کر کے یہ کون سی ایمانداری نبھا رہے ہیں؟ یہ کون سے اسلام پہ چل رہے ہیں؟ اہل بیت کو چھوڑ کے کون سا اسلام بچتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ یہ بس بہت وزن رکھتا ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر ہی۔ یہ 2 چیزیں اسلام سے نکال دو، اسلام خالی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو آل محمد کو ہی نکال دیا۔
آل محمد کو اسلام سے نکال دیا. انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں یزید مسلمان ہو. انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مولا ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کے فتوے ہو. انہیں وہ اسلام چاہیے جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی اور جام شہادت نوش کیا. کون؟ جناب مختار ثقفی علیہ السلام. انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مختار ثقفی کافر ہو. انہیں وہ اسلام چاہیے جس میں قاتل اہل بیت رضی اللہ ہو. انہیں وہ اسلام چاہیے جنہیں رسول خدا کا جنازہ چھوڑنے والے مسلمان ہو. انہیں وہ اسلام چاہیے جو حق کے زارہ کھا کر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو.